یہی وہ طریقہ کار تھا جو گزشتہ حکومت کا تھا، وہ سبسڈیز دیتی تھی اور ہماری لیکن وہ تو دیتے تھے میٹرو پہ دیتے تھے، نہیں، وہ اورنج ٹرین پہ دیتے، ان چیزوں پہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو سبسڈی دینی پڑے گی. آپ پہلے ان چیزوں کے بہت شدید ترین ناقد رہے ہیں. وہ آپ ان کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں جو فلور آف دی ہاؤس کرتے رہے ہیں. آپ کے وزیر خزانہ اسد عمر صاحب یا عمران خان صاحب کی آپ تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، جی یہ ہے فلاں ہے. دیکھیں آپ اب جب بندہ حکومت میں آتا ہے پھر ان کو معاملات کا سمجھ لگنی شروع کر لگتی ہے. اور یہ جو ابتدا میں جو سپلیمنٹری بجٹ لے کے آئے تھے اس کے اندر جو ان لوگوں نے اس چیز کو چینجنگ نہیں کی تھی، یہ بتاتا ہے کہ حکومت کا پہلے سے ہوم ورک نہیں تھا. اب معاملات کو کچھ سمجھنا شروع ہو رہے ہیں، جو صحیح وے تھا اس کے اوپر آ رہے ہیں. ظاہری بات ہے آپ اپنے تاجر طبقے کو سبسڈی دیں گے تو آپ تجارت بڑھائیں گے، آپ ان کے اوپر ٹیکسز بڑھاتے جائیں گے. آپ نے پہلے ہی جو ہے اپنی جو ہے وہ ایکسپورٹس ہیں وہ جو آپ کی امپورٹس ہیں وہ آپ نے گرا دی ہیں. ایکسپورٹس آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں تو جب تک آپ اس کو سبسڈی نہیں دیں گے آپ اپنی ایکسپورٹس کو کس طرح بڑھائیں گے؟ یعنی آپ مطمئن ہیں اس نئے بجٹ سے؟ کافی حد تک خاطر خواہ حد تک حوصلہ افزا ہے، لیکن یعنی آپ کا شمار ان 51% پاکستانیوں میں کیا جا سکتا ہے جو نئی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ نہیں، ابھی دیکھیں اس کے اوپر ابھی وقت لگے گا نا. ابھی تو کچھ ہی دن تو ہوئے ہیں بجٹ کو، آگے مزید چیزیں جب وضاحت کے ساتھ کھولیں گے تو پتہ چلے گا کیا چیزیں آ رہی ہیں. لیکن اچھا یہ میں آپ کو بات بتاؤں، 51% آپ بتا رہے تھے کن کا ہے یہ سروے ہے؟ گیلپ والوں پتہ نہیں یہ پیسے دے کر تو نہیں کروایا کہیں سروے انہوں نے. یہ وہ الزام ہے جو تحریک انصاف نواز شریف صاحب پہ لگاتی رہی ہے کہ گیلپ سروے پیسے دے کے کرواتے ہیں میاں صاحب. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر آئی ڈونٹ نو میں ذرا کچھ دیر سے پاکستان سے باہر ہوں، تو جو مجھے سرویز آئے ہیں اکارڈنگ ٹو میڈیا، ٹھیک ہے، میڈیا کے جو سرویز آ رہے ہیں اس کے اندر تو لوگ جو ہیں وہ بیچارے بہت پریشان ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگ بہت پریشان ہیں. لوگ پریشان اس وجہ سے ہیں کہ موبائل فون پہ جو ہے وہ ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے. جو مہنگے موبائل فون ہیں، جو 1,00,000 سے اوپر موبائل فون میں، ان پہ ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے. کھاد کی ترسیلات میں اضافہ کر دیا گیا ہے. انصاف کارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے جس پہ 5 لاکھ سے 5,40,000 روپے تک ایک بندہ وہ اپنا علاج کرا سکے گا. مزدوروں کے لیے 10 مزدوروں کے لیے گھروں کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا گیا. یہ وہ 50 لاکھ وہ گھروں سے الگ ہے. 10,000 مزدوروں کے لیے گھر تعمیر کیے جائیں گے. پنشن کی حد جو ہے وہ کم از کم 10,000 کر دی گئی ہے. صنعتوں کے لیے 44 ارب کا سبسڈی دی گئی ہے. دیا میر بادشاہ ڈیم کے لیے یہ اعلان کر دیا گیا کہ 6 سال کے اندر لازمی تعمیر کیے جائیں گے. تو واٹس دا پرابلم ہے؟ دیکھیں پرابلم اس سے نہیں ہے. مجھے یہ ہے کہ یہ ساری وہی کارڈز ہیں جو پہلے نون لیگ کھیلتی رہی ہے. اب آپ اپنے کارڈز کو پر آ رہے ہیں. ان میں دیکھیں زیادہ تر دیکھیں نا، زیادہ والی باتیں نہ جو تحریک انصاف کرتی ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا منصوبہ تھا، ہم کرنے جا رہے تھے. اب وہ ثابت ہو جاتا ہے نا، وہ بندے وہ چیزیں نکل آتی ہیں پیچھے سے. انہوں نے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو 30 سال وہ کیا کرتے رہے؟ بہت غلط کیا، وہ پیپر ورک کر کے چھوڑ کے گئے ہیں تیار کر کے عمران خان کے لیے. بہت غلط کیا. ہم اس لیے ان کے ناقد رہے ہیں. لیکن اب عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی اسی پٹری پہ آتی جا رہی ہے. آپ وہی سیاسی چیزیں، وہی سیاسی پہلو، وہی سیاسی کارڈ آپ کر رہے ہیں. میں آپ کو بات دیتا ہوں، آپ کو انصاف کارڈ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اتنا پیسہ جو انصاف کارڈ پہ لگا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں اس کو ہاسپٹلوں کی اصلاحات کے اوپر لے کے جاتے کہ ہر نئے ہاسپٹلز بنائیں، آپ کو ہاسپٹلز کی اصلاحات پہ لے کے جائیں. آپ فری علاج دیں نا، آپ فری علاج دیں. فری علاج ہے. انصاف کارڈ سمجھیں، انصاف کارڈ کیا ہے؟ حکومت کے پاس ابھی پیسے اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ وہ سہولیات کا جو ہے انبار لگا دے. انصاف کارڈ دیا جا رہا ہے فار ایگزامپل آپ کو یا مجھے، خدا نہ خواستہ مجھے کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے جس کا علاج جو ہے وہ میری استطاعت سے باہر ہے. میں جاتا ہوں کسی پرائیویٹ اسپتال میں، وہ کارڈ دیتا ہوں، اس کارڈ سے پیسے کٹیں گے. وہ پیسے اس میں حکومت نے ڈالے ہوئے یا ایک انشورنس ہے، لیکن وہ اس بندے کا علاج ہوگا جو بیمار ہوا بیچارہ. جو بندہ اس کارڈ کو رکھے ہوئے بیمار ہی نہیں ہوا، وہ حکومت کو تو بچت ہوگی. میری بات سنیں، پاکستان کے اندر گراؤنڈ لیول کے اوپر جتنی ہم حکومتوں کی کرپشن کو روکتے ہیں، جو ان معاملات کے اندر نیچے لیول کے اوپر جو محکمے کے لوگوں کو کارڈ ملتے ہیں صحت کے، اور وہ جو اس کے اوپر کرپشن کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے. اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے. اب دیکھیں حکومتوں کا کیا کام ہوتا ہے. یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ وہی کام آپ وہی کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے میٹرو ٹرین بنائی ہے، میٹرو ٹرین کے پیسے آپ جیب سے بھر رہے ہیں. مجھے تعمیری کام چاہیے، مجھے وہ کام چاہیے جس سے آگے آنے والی ہماری نسلوں کو فائدہ ہو. آپ اتنا پیسہ جو ادھر لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے ہونا چاہیے، لیکن اب پھر وہ لوگ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جا رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں پرائیویٹ ہاسپٹلوں کو بند ہونا چاہیے، پرائیویٹ سکولز کو بند ہونا چاہیے. آپ کی حکومت جو ہے، آپ کی ریاست ہے، وہ سب کی ذمہ دار ہے. آپ ہاسپٹلس کی اصلاحات کی طرف آئیں، آپ اس طرف نہیں آ رہے. آپ وہی بے نظیر انکم سپورٹ، وہی دوسرے وہ جو ہے لیپ ٹاپ اسکیم، وہی نہیں چیزوں کو پر آ رہے ہیں. وہی کارڈز آپ نے کھیلنا شروع کر دی ہیں. واٹ از دس؟
آپ اگر تعمیری کام کے لیے آئے ہیں, اگر آپ انقلاب کے لیے آئے ہیں, اگر آپ تبدیلی کے لیے آئے تو تبدیلی لے کے آئیں. اسپتالوں میں اصلاحات ہو رہی ہیں, دوائیاں آپ کو ملنا شروع ہو گئی ہیں میں اسپتالوں میں, ایمرجنسی علاج آپ کو میں بتاؤں, مزے کی بات بتاؤں, چلیے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. آپ کو پنجاب کے اندر ہاسپٹلس کے اندر جس قدر پچھلے 5 سالوں میں اصلاحات ہوئی ہے نا, آپ کی سوچ ہے. میں گراؤنڈ لیول کے اوپر مجھے بندوں نے بتایا, مجھے ایک بندہ یہاں پہ وہ مجھے ملا, سعودی عرب کے اندر سے ملاقات ہوئی, وہ اچھی خاصی یہاں پر ایک پوسٹ کے اوپر ہے. اس بندے نے کہا میرے پہلے 3 بچے میں نے سرکاری ہاسپٹل سے کروائے ہیں. اس بار پچھلے سال کی بات بتا رہا ہوں, اس بار مجھے مجبوراً سرکاری ادھر پرائیویٹ ہاسپٹل کو چھوڑ کے سرکاری ہاسپٹل جانا پڑا, کیونکہ وہاں پر سہولیات پرائیویٹ سے زیادہ اچھی ہیں. میں یہ پنجاب کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, گراؤنڈ لیول کے اوپر پنجاب کے اوپر بہت زیادہ اصلاحات ہوئی ہیں. اور KPK کے ہاسپٹلوں کے اوپر جو آپ کے ہر دل عزیز سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے جو جملے ہیں وہ میں نہیں دہرانا چاہوں گا. نہیں, ان کے جملے اگر دہرانے تو پھر سارا کے لیے دہرائیں نا. آپ نے وہ پنجاب کے لیے جو ہیں وہ آپ بھول گئے, پشاور کے لیے آپ نے یاد, میں پشاور گیا نہیں نا, پورا ہمارا ہے. ہم نے اس بات پہ خوش ہونا ہے کہ پاکستان کی ترقی ہے, ہم نے اس بات پہ خوش ہونا ہے کہ عام پاکستانی کو, میرے اور آپ جیسے پاکستانی کو سہولیات ملے. میں عمران خان صاحب کی ان چیزوں کے اوپر تعریف کرتا تھا کہ وہ یہ فیصلے کرنے کی ان کے در ہمت ہے کہ جو لوگوں کے لیے اچھے ہوں, نہ کہ لوگوں کو پسند آئے. لیکن عمران خان صاحب جو ہے نا, وہ عمران خان نے بہت اچھے فیصلے کیے ہیں جو عوام کی, تو وہی نا ہوتا ہے نا. پھر آپ پھر نون لیگ اسی نون لیگ کی سیاست کے اوپر آ گئے تو بس ٹھیک ہے نا. پھر سیاست کا پاکستان میں جو ہے وہ بدل رہا ہے. ہمارے